بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے جب مصر کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت ہی اعلیٰ اور عمدہ خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو فرعون کی باندی اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل مجھ سے ان کا واقعہ بیان کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، وہ خفیہ طور پر ایمان لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی سے کنگھی کرتے ہوئے کنگھی گر گئی۔ جب وہ اٹھانے لگی تو زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمات ادا کیے ہیں، رب تو میرا باپ فرعون ہے، تو نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ تو اس باندھی نے جواب دیا، فرعون رب نہیں، رب تو وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ تعالی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ کو بتایا۔ اس کا باپ سخت غضبناک ہوا اور اس نے اسی وقت اس باندی کو برسر دربار بلوایا اور کہا، تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس پر باندی نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور سب کا رب اللہ تعالی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر فرعون نے حکم دیا، تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے۔ جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اس کو بھی اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس تانبے کی بنی گائے کو تپایا گیا۔ جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا، اس کے بچوں کو اس کے اندر ایک ایک کر کے ڈالنا شروع کر دو۔ اس پر اس نے عرض کی، میری ایک درخواست منظور کرو، میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق میرے ذمہ ہیں، اس لیے تمہاری یہ بات منظور کر لی جائے گی۔ سب سے پہلے اس کی دونوں بچیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا، وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک عورت کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا مگر جھلکا پھر بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی غم نہ کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اس کی ماں کو صبر آ گیا اور بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر آخر میں اس کی ماں کو بھی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو کی مہکیں ان کے جنتی محل سے آ رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں تعمیر کروا دیے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہمیں دین اسلام پلیٹ کے اوپر رکھ کر سجا سجایا ملا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہمیں اپنی جان، اپنی آل اولاد کے جانوں کے نذرانے دینے پڑے۔ آج ہم نے آنکھ کھولی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی۔ آنکھ کھولتے ہی ہماری کانوں میں اذان دی گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب دوستو آج ہم نے اپنا ہوش سنبھالا تو ہم نے اس دین سے لا تعلقی کا اظہار کیوں کیا؟ آج ہم دین سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ آج دنیا میں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے دین اسلام سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، آج ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے دوستو، آؤ دین اسلام کی طرف واپس آؤ، اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگاؤ، نماز پنجگانہ کی پابندی کرو۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا
اور آگے شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔